آیت نمبر 21، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے رہے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور وہ جو کہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں جو کہ انسانوں میں عدل اور قسط کا حکم دیتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ اس آیت میں جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ آیات کا انکار کرنا اور نبیوں کا قتل کرنا، اس کو مضارع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جبکہ یہ کام ماضی میں ہوا تھا، تو ماضی کے کام کو حاضر کے صیغے میں بیان کرنا، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ انہی کی نسل میں سے لوگ ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا تھا یہ لوگ بھی بھرپور کوشش کرتے رہے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اگرچہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے لیکن عمل کے اعتبار سے یہ بالکل ایک جیسے ہی ہیں، یعنی کہ یہ نسل بھی اپنی پچھلی والی نسلوں کی طرح ہی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری اہم بات یہ کہ نبیوں کا قتل کیوں کیا جاتا رہا ہے، تو اس کی جو بڑی اہم وجہ قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ کہ جب تک نبی نہیں آتے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک ہی طرز پہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی غلط کو غلط نہیں کہتا اور کوئی کسی کو روک بھی نہیں رہا ہوتا ہے، لیکن جب نبی آتے ہیں تو پھر وہ غلط کو غلط کہتے ہیں اور غلط کاموں سے روکتے ہیں، تو اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ یوں رسپانس کرتا ہے کہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی انسان کی شخصیت کو بہت ہلکا یا معمولی کر دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اس کو مجنون، دیوانہ یا جادوگر کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو گویا کہ اس کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے شخص کی بات جو ہے وہ اپنی اہمیت کھو دے دیتی ہے۔ تو پہلا طریقہ تو وہ لوگ یہ کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ طریقہ کلک نہیں کرتا تھا تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ اس کے باوجود بھی کہ انبیاء جو ہیں وہ اس جذباتی دباؤ کو قبول نہیں کر رہے اور پھر بھی حق بات کر رہے ہیں، تو دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اب انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ جب تک یہ رہیں گے تو اس وقت تک ہم لوگ ایکسپوز ہوتے رہیں گے، ہماری غلطیاں، ہمارے رویے جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے، تو دراصل میں سب سے پہلے ان لوگوں کا یہاں سے ختم ہونا ضروری ہے، تو پھر وہ نبیوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کر دیا کرتے تھے۔ پھر اس آیت میں جو تیسری بات کہی جا رہی ہے کہ نبیوں کا قتل کرنے کے بعد ایک اور طبقہ ہوتا ہے جن کا عموماً قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ معاشرے میں انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی جو ہوتے ہیں یہ معاشرے کو کھٹکتے رہتے ہیں، جیسے کہ نبیوں کو یہ لوگ برداشت نہیں کرتے، اور نبیوں کے بعد ظاہر بات اب یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو معاشرے میں وہ لوگ جو کہ نبیوں جیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور غلط کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں اور غلط بات کو روکنے والے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو لیے بھی کیا طریقہ کار ہے؟ وہ جو کہ نبیوں کے خلاف ہوتا تھا کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، لہٰذا ان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ انصاف کے اوپر قائم رہتے ہیں ان لوگوں کے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا آیت مبارکہ کا موضوع ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ نیک لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ جب ایک طرف نبی ہوتے تھے اور ایک طرف عام عوام ہوتی تھی، یعنی کہ کافر لوگ ہوتے تھے، نہ ماننے والے ہوتے تھے۔ نبیوں کی جاننے کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف معاشرے کے اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ایک طرف برا طبقہ ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ جنگ جو ہے یہ مسلسل چل رہی ہے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، تو یہاں پہ جرم کے مطابق جو سزا دی جا رہی ہے، یعنی کہ درد والی سزا دی جا رہی ہے، تو جرم میں اور سزا میں کیا مناسبت ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ اپنے دور کے بہترین لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ پوری دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہ نبی جیسی قابلیت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، کردار رکھتا ہو۔ ابھی تو ہم دنیا میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، لیکن نبیوں کے بارے میں تو بالکل یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے دور کے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کے دور کے سب سے بہترین انسان کا قتل کر دینا یہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کسی ایک قابل انسان کو ایسے بے دردی سے مار دینا یہ گویا کہ پورے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے۔ اور نبیوں کے چلے جانے کے بعد وہ لوگ جو کہ نبیوں جیسی زندگی گزارتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، یقیناً یہ لوگ بھی اپنے معاشرے کے سب سے قابل اور بہترین لوگ ہوتے ہیں، اور جب ان کا قتل کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے خاندان میں، محلے میں، معاشرے میں، ملک میں جو بندہ بہت قابل اور صلاحیت والا ہوتا ہے، تو اگر اس کا قتل ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا ملک کا نقصان ہے، یہ ہمارے خاندان کا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو واقعی ایک اچھے انسان کا قتل جو ہوتا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے اور اس کے پیچھے بہت درد ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو عذاب بھی کیسا دیا جائے گا؟ درد والا عذاب دیا جائے گا۔
پھر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو گئے ہیں، وما لہم من ناصرین، اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو جو جرم پچھلی آیت مبارکہ میں ان لوگوں نے کیا تھا، یعنی کہ نبیوں کا اور انصاف کا حکم دینے والوں کا ناحق قتل، تو ان کی پہلی سزا کیا ہے کہ ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ لیکن پہلے دنیا کے اعمال کا ذکر کیا کہ دنیا میں پہلے ان کے اعمال ضائع کیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد آخرت کا ذکر کیا۔ اس سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ اثرات پہلے ہماری دنیا کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں اعمال کے ضائع ہونے کے لیے جو حبیطت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حبیطہ کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے کہ زخم میں خون کا جمع ہو جانا، اور دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ جانور کو قبض کا ہو جانا، کہ وہ اتنا کھاتا جاتا ہے کہ اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں بنتا، تو گویا کہ وہی قبض جو ہے وہ اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لفظ کے اندر تصور یہ ہے کہ کھانا تو انسان کی زندگی ہوتی ہے، کسی بھی جاندار کی زندگی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات وہی کھانا جو ہوتا ہے وہ اس جاندار کے لیے کیا بن جاتا ہے، موت کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اعمال تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا سبب ہوتے ہیں۔ اعمال کے انسان کی زندگی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، دنیا کی اچھی زندگی بھی اور آخرت کی اچھی زندگی بھی، اس کا انحصار ہمارے اعمال کے اثرات کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان یہی عمل جو ہے وہ غلط طریقے سے کرتا ہے تو کوئی یہی اعمال جو ہیں وہ انسان کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ لہٰذا پھر کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کے لیے اتنی برے طریقے سے ایک بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہاں سے علماء کرام ایک اور ضمن نقطہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اعمال کے اثرات ہوتے ہیں، تو جب کوئی انسان اچھا عمل کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بظاہر اس کو کوئی اثر جو ہے وہ نظر نہ آ رہا ہو، یا پھر جس اثر کے لیے وہ عمل کرنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اثر اس کو ویسے اپنے اس عمل سے نظر نہ آ رہا ہو۔ لہٰذا یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا اثر کیسے ظاہر ہونا ہے، کب ظاہر ہونا ہے اور کس طریقے سے ظاہر ہونا ہے، کس وقت پہ ظاہر ہونا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات ضرور ثابت ہے کہ ہر عمل کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ عمل اچھا ہے یا برا ہے۔ تو برا کرنے والا بھی بعض اوقات برا کر رہا ہوتا ہے مگر اس کو اپنی برائی کا کوئی اثر جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اثر ضرور جا رہا ہوتا ہے اور نقصان کا سبب ضرور بنتا ہے۔ اور ایک جو عام سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال کے اثرات صرف ہمیں آخرت میں جا کے پتہ چلیں گے، تو یہ آیت اس کی نفی کر رہی ہے کہ نہیں، پہلے اعمال کے اثرات جو ہیں چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، اس کو پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخرت میں دکھائے جاتے ہیں۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جو ہے وہ نصرت کی نفی کی گئی ہے، اور نصرت کہا ہی جاتا ہے ایسی مدد کو کہ جو کہ باہر سے آنے والی ایڈ ہوتی ہے، جو عین مشکل وقت میں آپ کے پاس کہیں سے جو مدد آتی ہے اس کو نصرت کہا جاتا ہے۔ اور انسان کی بہت بڑی نصرت جو ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے ذریعے ہوتی ہے کہ اس کا کوئی اچھا عمل جو ہے وہ اس کے برے وقت میں کام آ جاتا ہے، مشکل وقت میں کام آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک انسان عمل کرتا ہے مگر اگر اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں تو مشکل وقت میں جب انسان اپنے اعمال کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ میرا فلاں عمل آ کے مجھے بچائے گا اور وہ میری نصرت لے کر آئے گا، تو ایسے لوگوں کے پاس پھر نصرت کے لیے کوئی عمل جو ہے وہ باقی نہیں بچے گا۔ یہاں سے ایک ضمن نقطہ علماء کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں اعمال کرتے رہنے چاہیے، نہ جانے کون سا عمل کس مشکل وقت میں انسان کے کام آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ آیت مبارکہ کے آخر میں اعمال کا اور ایک نصرت کا آپس میں گہرا تعلق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اعمال کے ذریعے ہی انسان کی جو ہے وہ مشکل وقت میں نصرت کی جاتی ہے۔